پاکستانی سیاست میں ایک نام ایسا ہے جس پر بات کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ الطاف حسین۔ آج ہم اسی شخصیت کے ارد گرد بنے ہوئے معمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ایک ہی شخص اور دو بالکل مختلف پہچانیں۔ ایک طرف ان کے چاہنے والے ہیں جو انہیں قائد تحریک کہتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کی اپنی عدالتیں انہیں مفرور کہتی ہیں۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس پورے معمے کو سمجھنے کی شروعات کرتے ہیں ان کی موجودہ زندگی سے۔ سوچیں، ایک سیاسی لیڈر جو اپنی پوری تحریک ہزاروں میل دور لندن کے ایک نواحی علاقے سے چلا رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کی موجودہ حیثیت پر نظر ڈالیں۔ وہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کے بانی ہیں۔ ان کے پاس برطانوی شہریت ہے اور وہ 1992 سے لندن میں رہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں مفرور قرار دیا ہوا ہے، اور تو اور ان کی غیر موجودگی میں انہیں 81 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے نا جی بات؟ تو یہ شخص اس مقام تک پہنچا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس تحریک کی جڑوں تک، جس کی بنیاد ایک شناخت پر رکھی گئی تھی۔ یہ شناخت ہے مہاجر کی۔ یہ لفظ ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 1947 میں تقسیم کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے نئے ملک پاکستان آئے تھے۔ الطاف حسین کا سارا سیاسی بیانیہ اسی کمیونٹی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی اپنی زندگی کے واقعات نے ان کی سیاست کو شکل دی۔ 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئے، والدین ہندوستان کے شہر آگرہ سے آئے تھے۔ پھر 70 کی دہائی میں ان کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ انہیں فوج میں صرف اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ وہ مہاجر تھے، اور پھر 1979 میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر وہ پہلی بار جیل بھی گئے۔ تو یہاں سے ایک باغیانہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی۔ اور یہ سوچ کتنی بنیاد پرست تھی، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، برصغیر کی تقسیم سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ خون، ثقافت، بھائی چارے اور رشتوں کی تقسیم تھی، یعنی پاکستان کے وجود کو ہی ایک غلطی قرار دینا۔ یہ ایک بہت بڑا اور متنازع بیان تھا۔ اچھا، تو یہ نظریات صرف بیانات تک محدود نہیں رہے، بہت جلد یہ ایک بڑی سیاسی طاقت میں بدل گئے، خاص طور پر اس وقت جب کراچی نسلی فسادات کی لپیٹ میں تھا۔ دیکھیں، یہ سب ہوا کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی APMSO بنائی۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے شہر کی اردو بولنے والی آبادی کے مسائل اور شکایات کو آواز دی۔ پھر 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں جو نسلی فسادات ہو رہے تھے، انہوں نے اس صورتحال سے اپنی حمایت میں اضافہ کیا۔ اور اس کا نتیجہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ صرف 4 سال کے اندر 1988 کے عام انتخابات میں MQM پاکستان تیسری سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ یہ کسی بھی نئی جماعت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن سیاست کا یہ سفر پرامن نہیں رہا۔ بہت جلد یہ عروج ایک کھلے تصادم کی شکل اختیار کر گیا، اور یہیں سے الطاف حسین کی جلاوطنی اور دہائیوں لمبی قانونی جنگ کا آغاز ہوا یہ کہ 1992 میں پاکستانی حکومت نے کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ بظاہر تو یہ جرائم کے خلاف تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل ہدف MQM تھی۔ اس آپریشن سے صرف 1 مہینہ پہلے الطاف حسین پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ اس پورے تنازع کی ایک انسانی قیمت بھی تھی۔ MQM کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی خبریں آنے لگیں۔ لیکن پھر یہ معاملہ الطاف حسین کے لیے بہت ذاتی ہو گیا۔ دسمبر 1995 میں ان کے 62 سالہ بھائی ناصر کو گرفتار کیا گیا۔ اسی مہینے ان کے 27 سالہ بھتیجے عارف کو بھی اٹھا لیا گیا، اور کچھ ہی دن بعد دونوں کی تشدد زدہ لاشیں ملیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، پاکستان اور برطانیہ کے قانونی نظاموں کا فرق۔ دیکھیں، پاکستان میں ان پر قتل، غداری اور نفرت انگیز تقاریر جیسے سنگین الزامات ہیں، اور وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں۔ لیکن جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں منی لانڈرنگ کا کیس ناکافی ثبوت کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تشدد پر اکسانے کا کیس بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا، اور تو اور 2022 میں دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کے مقدمے میں ایک جیوری نے انہیں باقاعدہ بری کر دیا۔ ایک ہی شخص پر 2 ملکوں میں اتنا مختلف قانونی رد عمل، کئی دہائیوں پر محیط یہ سیاسی سفر، یہ جد و جہد، جلاوطنی، قانونی جنگیں، اس سب کا اختتام ایک ایسے اعلان پر ہوا جس نے سب کو چونکا دیا۔ وہ تاریخ تھی 12 اگست 2025۔ اس دن الطاف حسین نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے ان کی 47 سالہ سیاست پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔
انہوں نے کہا میں ناکام ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تمام ساتھیوں کو تحریک اور مجھ سے لی گئی وفاداری کی قسم سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ اب اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ اپنی ہی بنائی ہوئی تحریک کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے جیسا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ ایک ایسی سیاسی تحریک کی میراث کیا ہے جسے ایک ہی شخص نے بنایا، پروان چڑھایا اور پھر خود ہی ختم کر دیا؟ الطاف حسین کی کہانی ایک رہنما کی ہے، ایک بھگوڑے کی ہے، ایک جلاوطن کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے معمے کی کہانی ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے پائے گا۔